السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول لو آف دا بیسٹ از قلم فروا خالد قسط نمبر 13 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی قسط نمبر 13۔ طارق بھاؤ یا چیف کوئی بھی زرداد کے بنگلے کے اندر اجازت کی کوشش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں بنا زرداد کی اجازت کے داخل ہونا ناممکن سی بات تھی، لیکن وہ لوگ اذنا کو باہر بلا سکتے تھے۔ انہیں خبر ملی تھی کہ وہ 2 دنوں کے لیے زرداد بنگلے میں موجود نہیں تھا۔ اس دوران وہ لوگ اذنا کو باہر بلوا سکتے تھے۔ زرداد کے چیلوں نے بھی اس کے ساتھ ہی جانا تھا۔ طارق بھاؤ اذنا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، جبکہ چیف اور آغا اذنا کے ساتھ ساتھ زرداد کو بھی اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ وہ لوگ زرداد کو مار کر اپنی آرگنائزیشن کو پوری طرح اپنے طریقے سے چلانا چاہتے تھے۔ اذنا شاور لے کر نکلی تھی جب اسے بیڈ کے ساتھ ٹیبل پر رکھا موبائل بجتا ہوا سنائی دیا۔ اس کے پاس تو کوئی موبائل تھا ہی نہیں، نہ ہی کبھی زرداد اپنا موبائل بیڈ روم میں لایا تھا۔ پھر یہ فون کہاں سے آیا تھا؟ اذنا حیران ہوتی آگے بڑھی تھی، لیکن اس موبائل اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ اذنا کی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ یہ نمبر تو اس کے بابا کا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ جب دوسری جانب سے سنائی دیتی اپنے بابا کی آواز پر اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ وہ لوگ اس سے رابطہ ضرور کریں گے، لیکن اذنا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ کس نیت سے اس سے رابطہ کر رہے تھے۔ اذنا بیٹا، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں آخری بار تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم کسی طرح وہاں سے نکل کر یہاں رحمت منزل آ جاؤ۔ میں مرنے سے پہلے ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اکمل یوسف زئی کی کمزور سی تکلیف میں ڈوبی آواز سن کر اذنا تڑپ اٹھی تھی۔ ان سب کے دلوں میں بے شک کھوٹ تھا، لیکن اذنا نے ان سب کو دل سے اپنی فیملی مانا تھا۔ وہ ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ان کی تکلیف میں ہونے کا جان کر اذنا کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ اتنے سارے دشمنوں سے بچا کر یہاں محفوظ رکھنے کے لیے اس کا شوہر کتنی جنگیں لڑ رہا تھا، اپنے لیے خطرے مول لے کر اس کی حفاظت کر رہا تھا، اور وہ ان خود غرض لوگوں کی خاطر اس شخص کے خلاف جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ بابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، پلیز آپ ایسی باتیں مت کریں، میں وہاں آ رہی ہوں۔ اذنا کال رکھتی اپنی شال لیتی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زرداد کے حکم کے بغیر یہ لوگ اسے یہاں سے نہیں جانے دیں گے، لیکن اس کا حل بھی وہ سوچ چکی تھی۔ اذنا روم سے باہر آئی تھی جب اس کی نظر سامنے کھڑی نسیمہ بیگم اور ردا پر پڑی تھی۔ صفدر زرداد کے ساتھ ہی نکلا ہوا تھا۔ اذنا خاموشی سے لفٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آج تک وہ ہمیشہ 3rd فلور تک ہی گئی تھی، مگر آج اس نے گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کیا تھا۔ اس نے اپنی شال میں چھپائی گن کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ اندر سے بہت خوف زدہ تھی۔ زرداد اس کے بعد اس کا نہ جانے کیا حال کرنے والا تھا، مگر اس وقت صرف اور صرف اپنے بابا سے ملنا تھا۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ کیا وہ ان کے لیے اچانک اسے اتنی غیر اہم ہو گئی تھی؟ لفٹ جیسے ہی کھلی، گراؤنڈ فلور پر موجود گارڈز اذنا کو وہاں دیکھ الرٹ ہوئے تھے۔ انہیں سختی سے ہدایت ملی ہوئی تھی کہ اذنا کو کسی بھی قیمت پر یہاں سے نکلنے نہیں دینا۔ اذنا اپنی جانب دیکھتے گارڈ کو اگنور کرتی گیٹ کی جانب بڑھی۔ میم، آپ باہر نہیں جا سکتی، سر نے سختی سے منع کیا ہے۔ اگر آپ کو جانا ہے تو سر کی اجازت لینی ہوگی۔ گارڈ ایک دم اس کے سامنے آئے تھے۔ اذنا نے ایک نظر ان سب پر ڈالتے اپنی چادر سے گن نکال کر اپنی کن پٹی پر تان لی تھی۔ خبردار، جو تم میں سے کسی نے بھی اپنے باس کو بتانے کی یا مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں خود کو جان سے مار دوں گی۔ میرے یہاں سے جانے پر تو کیا پتہ تمہارا باس تمہیں چھوڑ دے، مگر میرے مرنے پر وہ تم لوگوں کو نہیں بخشے گا۔ اذنا کے لہجے میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ جب اسے زرداد خان کے دل میں اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا، تب سے ویسے ہی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اذنا کی بات پر وہ سب گارڈز بے بس ہوئے تھے، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ دونوں صورتوں میں ہی انہوں نے ہی پھنسنا تھا۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر خاموشی کے ساتھ گیٹ کھول دیا تھا۔ اذنا نے گیٹ عبور کرتے ایک دھندلائی نظر زرداد خان ہاشم خان کے بنگلے کی پرشکوہ عمارت پر ڈالی تھی۔ نہ جانے دوبارہ وہ کبھی یہاں آ پاتی یا نہیں۔ اذنا کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ اس کے دل نے یہ انتہائی قدم اٹھانے سے ملامت کیا تھا، اس کے آگے قدم اٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے دل کی آواز کو کچلتے باہر نکل آئی تھی۔ جبکہ اذنا کے نکلتے ہی اس کے گارڈز نے زرداد کو یہ خبر دے دی تھی، جو سنتے ہی زرداد کے ہاشم خان کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ اذنا نے لرزتے قدموں کے ساتھ رحمت منزل میں قدم رکھا تھا۔ اس گھر میں اس نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا تھا، جہاں ہر طرف چھائی خاموشی سے اس کا دل ہول اٹھا تھا، مگر اس نے جیسے اندر قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے لگا رحمت منزل کی چھت اس پر آن گری ہو۔ رحمت منزل کے تمام افراد وہاں موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود باقی افراد کو دیکھ اذنا کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ طارق بھاؤ اپنی اس بگڑی ہوئی صورت کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ چیف اور آقا بیٹھے تھے۔ اذنا اس دن ان سب کو دیکھ چکی تھی۔
थी। वो इन सबको ही पहचानती थी। इसने बेयकीन भरी निगाहों से अपने बाबा की जानिब देखा, जो शर्मिंदगी भरी निगाहों से इसी को देख रहे थे। वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, जिसका वही मतलब था कि उन्होंने इज़्ना को वहाँ धोखे से बुलाया था। इज़्ना को सारी बात समझने में 1 सेकंड लगा था। इसने अपने घर वालों पर एतबार करके अपने शौहर को धोखा दिया था। इस इंसान को जिसने इसकी ज़ात को मोतबर कर दिया था, जो इसे चाहने लगा था, इज़्ज़त देता था। इज़्ना का दिल चाहता वो अभी इसी वक्त खुद को ख़त्म कर दे, मगर अब वो कभी दोबारा ज़रदाद हाशिम खान का सामना ना करे। वो अब इस शख्स को फेस नहीं कर सकती थी। हाशिम दादा की बीवी इतनी कम अक्ल और बेवकूफ़ निकलेगी, अंदाज़ा नहीं था हमें। चीफ अपनी गलीज़ निगाहें इसके वजूद पर डालता इंतहाई बेढंगे अंदाज में कहका लगाता हंसा था। इज़्ना का दिल चाहता इसका मुंह नोच ले, लेकिन वहाँ चारों जानिब इस शख्स के गार्ड बंदूकें उठाए खड़े थे। वो कुछ नहीं कर सकती थी। रहमत मंजिल को इन सब ने अपना अड्डा बना लिया था। अंदर बाहर इन लोगों के आदमी चक्कर काट रहे थे। अगर अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी चाहती हो तब भी और इसी वक्त अपने शोहर को यहाँ बुलाओ, वरना एक एक करके इन सब की लाशों के ढेर लगा दूंगा। चीफ ने अपने गन को अनलॉक करते सबसे पहले अकमल यूसुफ खां जई की कनपट्टी पर बंदूक रखी थी। इसने भीगती आंखों से इनकी जानिब देखा था। इसे इसके बाप और शोहर के बीच एक इंसान को चुनने का कहा गया था। इन खुदगर्ज लोगों के बीच रहते वो भी खुदगर्ज बन गई थी। इसे ज़रदाद हाशिम खान की ताकत का अंदाज़ा था। वो किसी भी तरह इन लोगों से निपट लेगा, लेकिन अगर वो इनकार कर देती तो ये लोग इसके बाबा को मार देते। वो इतनी संगदिल नहीं थी कि उनके साथ ऐसा होता देख पाती। इसने अपने लरजते हाथों से ज़रदाद हाशिम खान का नंबर डायल किया था, जो पहली ही बेल पर अटेंड कर लिया गया था। इज़्ना इस पुकार में न जाने क्या कुछ नहीं था, गुस्सा, तड़प, फ़िक्र और उसे खो देने का खौफ। इज़्ना का दिल चाहता उसे सब सच बता दे, मगर वो यहाँ भी बेबस हुई थी। आप रहमत मंज़िल आ जाएं, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ यहाँ बिना किसी हथियार के आइएगा। मैं यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहती। इज़्ना ने अपने लहजे को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए वही अल्फाज अदा किए थे जो उसे कहे गए थे। ओके, मैं आ रहा हूँ। दूसरी जानिब से बिल्कुल बेतासुर लहजे में जवाब देकर वो कॉल काट गया था। अगले 15 मिनट के अंदर वो शख्स बिना किसी हथियार और गार्ड्स के रहमत मंजिल में पहुंच चुका था। सामने का मंजर इसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था। इसने एक खून आशाम निगाह बंदूकों की साए तले खड़ी अपनी बीवी पर डाली थी, जिसने एक बार भी निगाहें उठाकर इसकी जानिब नहीं देखा था। वो इस लम्हे खुद को इस काबिल ही नहीं समझ पा रही थी। इसने आज तक हमेशा इस शख्स की निगाहों में अपने लिए एक अजीब सी ज़िद और जुनून देखा था। आज वो इन आंखों में बेतबारी और नफरत देखने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। हाशिम दादा, जिसकी दहशत से पूरी दुनिया कांप उठी थी, वो एक मामूली सी लड़की के इश्क में इतना दीवाना बन जाएगा, कभी नहीं सोचा था। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। चीफ ने कहका लगाते जरदाद हाशिम खान की इस हालत को एंजॉय किया था, मगर इस शख्स के चेहरे पर अभी भी खौफ का ज़रा सा शायबा तक नहीं था। ये बात इन सबको बर्दाश्त नहीं हुई थी। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम अपने इन पालतू कुत्तों के साथ मुझे एक ही जगह पर मिल जाओगे। तुम सबको अलग अलग ढूंढ कर मारने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी मुझे। सरदार हाशिम खान एक जानिब रखी कुर्सी खींचकर इन लोगों के बिल्कुल सामने रखते टांग पर टांग चढ़ाकर बैठता इन लोगों को खौफ में मुब्तला कर गया था। इस शख्स का ये कॉन्फिडेंस इन सबको बौखलाने पर मजबूर कर गया था। इज़्ना ने निगाहें उठाकर जरदाद की जानिब देखा था, जो उसे पूरी तरह से इग्नोर किए हुए था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बीवी मेरे निशाने पर है। मेरे एक इशारे पर मेरी आदमी इसे ख़त्म कर देंगे। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसा कोई भी इशारा करने का मौका दूंगा? ऐसा कुछ भी करने से पहले ज़रा एक बार अपने यहाँ मौजूद हर छोटे बड़े अड्डों की खबर ज़रूर ले लेना। जरदाद ने इनके सामने पड़े टेबल पर दोनों टांगें रखते सिगरेट सुलगाया था। जब इसकी बात पर चीफ की रंगत बदली थी। इसने जल्दी से अपने तमाम बड़े बड़े अड्डों पर कॉल मिलाई थी। हर तरफ से जरदाद के आदमी ही कॉल रिसीव किए थे। चीफ ने अपना सर पकड़ लिया था। मैं तुम्हें वार्न किया था, मेरी बीवी पर बुरी नज़र मत डालना। बख्शूंगा नहीं मैं तुम्हें, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात अमल के बगैर समझ आती ही नहीं है। अब क्या करूं मैं? जो कहता हूं वो किए बगैर नहीं रह सकता। जरदाद ने सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ते बड़े शाहाना अंदाज में अपनी ये खूबी बताई थी। इज़्ना समेत वहाँ मौजूद तमाम लोगों को इस वक्त सबसे ज़्यादा खौफ जरदाद से ही महसूस हुआ था। अकमल यूसुफ जई को महसूस हो रहा था, अगर चीफ ने इन सबको छोड़ भी दिया तो जरदाद उन्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। तुम्हारी बीवी को बहुत साल पहले मैं अपनी रखेल कह चुका था। तुमने मेरी तारिक बा ने गुस्से से बोलना चाहा था, मगर जो अल्फाज इसने अदा किए थे, हाशिम दादा अगले ही लम्हे इस इबरत का निशाना बना गया था। इसने अपने ऊपर गन ताने खड़े गार्ड से बंदूक छीनकर तारिक बा पर फायर खोल दिए थे। बिना रुके पूरी मैगजीन इस पर खाली करते इसने इस शख्स को भून कर रख दिया था, जिसने अपने लफ्ज़ों में इसकी बीवी की बेहुरमती की थी। तारिक बा की हालत देखने लायक भी नहीं बची थी। किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था। इज़्ना ने बेख्तियार अपने चेहरे पर हाथ रख लिए थे। इससे पहले कि वो लोग इज़्ना को कुछ करते, जरदाद का अगला शिकार इज़्ना पर बंदूक ताने खड़े गार्ड्स बने थे। तारिक बा के बाद उन गार्ड्स की हालत देख किसी में भी हिम्मत नहीं हुई थी हाशिम दादा या उसकी बीवी पर गन तानने की। वो सब खौफज़दा से हथियार गिरा गए थे।
چیف اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ اس نے ہاشم دادا کو للکار کے اتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہاشم دادا اسے بھی اپنے شکار بناتا، چیف نے تیزی سے ازنا تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہاشم دادا کا دھیان بٹا دیکھ ازنا کو وہاں سے اٹھا کر بھاگنا چاہتا تھا۔ ازنا چیف کو اپنے قریب آتے دیکھ چیخی تھی۔ اسی لمحے زرداد نے پلٹ کر ازنا کی جانب دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ چیف ازنا کو ہاتھ بھی لگاتا، اس زرداد نے چیف کو بھی اس کی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ بھول چکا تھا یہ شخص ان کے آرگنائزیشن کا لیڈر تھا۔ ازنا کے سامنے سے آج تک کچھ نظر ہی کہاں آیا تھا۔ زرداد نے چیف کو بھی ختم کرنے میں ایک پل نہیں لگایا تھا۔ چیف اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے زرداد کی جانب دیکھتے وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ آغا جو کب سے اپنے بیٹے کے لگائے اس خونی تماشے کو دیکھ رہا تھا، اس نے دروازے تک پہنچتے مکرو نگاہوں سے ازنا کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے بیٹے کے لیے کتنی اہم تھی۔ اگر وہ اسے ختم کر دیتا تو ہاشم دادا نے خود ہی ختم ہو جانا تھا۔ آغا نے ازنا پر نشانہ باندھا تھا۔ زرداد نریز جو اپنے باپ پر کی نظر رکھے ہوئے تھا، اس کی حرکت دیکھ وہ زرداد کو اس جانب متوجہ کر گیا تھا۔ ازنا زرداد سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ اس لڑکی نے اسے بہت زیادہ ہرٹ کیا تھا، اسے دھوکے سے یہاں بلایا تھا اور اس پر آج بھی اپنے گھر والوں کو ترجیح دی تھی اور بے رحم اسے کہتی آئی تھی۔ لیکن اس نے اس لڑکی کو پورے دل سے چاہا تھا۔ وہ اپنی زندگی تو ختم کر سکتا تھا لیکن ازنا کو کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ زرداد آگے بڑھا تھا اور ازنا کو کھینچ کر اپنے سینے میں بھیجتا اس کے حصے کی ساری گولیاں اپنے وجود پر کھا گیا تھا۔ زرداد ازنا نے تڑپ کر اس کے لہولہان ہوتے وجود کی جانب دیکھا تھا۔ آغا نے بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ زرداد ایسا کچھ کر جائے گا۔ نریز کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ ازنا کے گرد موجود زرداد کی گریپ ڈھیلی پڑ گئی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ کھڑے قد سے زمین بوس ہوا تھا۔ ازنا منہ پر ہاتھ رکھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے خون میں لت پت ہوئے زرداد کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا زرداد، نہیں میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ ازنا اس کا سر اپنی گود پہ رکھے چلا رہی تھی۔ اسے زرداد کی بند آنکھیں دیکھ اپنی پوری زندگی اندھیر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کے آئی سی یو میں اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ مشینوں میں جکڑے شخص کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی، جس کی زندگی آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اپنے رب سے اس شخص کی زندگی کی فریاد کر رہی تھی جو آج تک اس سے مانگتے آیا تھا اور نہایت ہی بے دردی کے ساتھ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ دھتکار دیتی تھی۔ آج وہ اس شخص کو پکار رہی تھی، اس کی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، اسی محبت کی بھیک جس محبت کو وہ ہمیشہ ٹھکراتی آئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر بس اس کی خاطر ہی سب کچھ کرتا آیا تھا۔ آج اس کی زندگی بچاتے اس نے اپنی جان اپنے عشق کے آگے قربان کر دی تھی۔ وہ لڑکی اگر آج بھی مرتے ہوئے اس شخص کی محبت کا یقین نہ کرتی تو اس سے بڑا سنگ دل بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ شخص جو اس کی آنکھوں میں ذرا سا آنسو نہیں آنے دیتا تھا، آج وہ اس سے ایسا خفا ہوا تھا کہ اس کے آنسو کو بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر اسے کئی بار باہر جانے کو بول چکے تھے مگر وہ ڈھیٹ بنی وہیں بیٹھی رہی تھی۔ نہیں، میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ کیوں انہیں یہاں تک پہنچا کر آپ کو سکون نہیں ملا جو آپ ڈاکٹرز کو ان کے کام کرنے سے روک رہی ہیں؟ اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں آپ ان سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے آپ سے؟ کوئی اتنا پتھر دل اور ظالم کیسے ہو سکتا ہے جتنی پتھر دل آپ نکلی ہیں؟ کاش آپ ان کی زندگی میں کبھی نہ آئی ہوتی، کاش انہوں نے کبھی آپ پر بھروسہ نہ کیا ہوتا۔ سامنے کھڑی لڑکی بھی اس شخص کی دیوانی تھی جو بستر پر بے سدھ پڑا تھا۔ ناول جاری ہے۔